الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج اس درس میں چند ایسے اعمال بتاتا ہوں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور جن میں شفا ہی شفا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو بیماری، پریشانی یا تکلیف سے محفوظ ہو۔ کوئی جسمانی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی ذہنی دباؤ کا شکار ہے، کوئی روحانی مسائل سے پریشان ہے، اور کوئی ایسی آزمائشوں میں گرفتار ہے جس کا علاج اسے کہیں نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی شفا بھی پیدا فرمائی ہے۔ جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے ایک ایسا علاج جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور جس کی شفا میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ یاد رکھیں، اگر جسمانی بیماری ہے، خواہ کتنی ہی سخت اور شدید کیوں نہ ہو، ظاہر لا علاج بیماری ہی کیوں نہ ہو، جسم میں درد ہو، شوگر کی بیماری ہو، خدا نہ کرے کینسر کی بیماری ہو، یا کسی بھی قسم کی بیماری ہو، یا روحانی بیماری ہو جس کے ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہو اور عاملوں کے پاس جا جا کر بھی انسان تک گیا ہو، تو یاد رکھے قرآن مجید سراسر شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو شفا بنا کر نازل فرمایا ہے، اور حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک موجود ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر مرض کا علاج ہے، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی دوا ہے۔ لہٰذا آپ سورہ فاتحہ کو لازم پکڑ لیجیے، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، روزانہ سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کریں اور اپنی جسمانی صحت میں فرق محسوس کریں۔ آپ 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 30 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ اگر آپ کو بچوں میں سے کوئی بیمار ہے یا خاندان اور گھر والوں میں کوئی بیمار ہے تو انہیں بھی اس کی تلقین کیجیے یا خود ان کے لیے پڑھنا شروع کیجیے۔ دوسری چیز شاد ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، فیہ شفاء للناس، یعنی اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، لہٰذا شاد کا استعمال کیا کرے۔ تیسری چیز کلونجی ہے، جسے عربی میں حبۃ السودا کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حبۃ السودا میں موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے، چنانچہ کلونجی کے چند دانے نہار منہ پانی کے ساتھ استعمال کیا کرے، انشاءاللہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی مگر اس کے لیے شفا بھی نازل فرمائی ہے۔ لہٰذا ایک مومن کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، علاج بھی کرے، دعا بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھے۔ قرآن کریم صرف ہدایت کی کتاب نہیں بلکہ شفا کی کتاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہم قرآن میں ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مبارک دعائیں بھی منقول ہے جو بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ اگر ہم ان دعاؤں کو اختیار کریں تو بجائے اس کی کہ مختلف جگہوں سے مختلف وظائف تلاش کرتے پھرے، کیوں نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں پڑھنا شروع کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان مقبول اور مبارک دعاؤں کی برکت سے ہمیں کامل شفا عطا فرمائے۔ سب سے مشہور دعا یہ ہے، اللہم رب الناس اذہب البأس اشف انت الشافی لا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ لوگوں کی رب، بیماری کو دور فرما، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی کامل شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ ایک اور مبارک دعا حدیث میں موجود ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کلمات کے ذریعے دم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کی اتنی عظیم دعا ہے کہ فرشتوں کے سردار انبیاء کے سردار پر دم کرتے ہیں۔ یہ دعا یاد کیجیے اور اپنے آپ پر بھی دم کیجیے اور اپنے اہل و عیال پر بھی۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک
بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام کے ساتھ میں تم پر دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، ہر نفس اور حاسد کرنے والی نظر کی شر سے اللہ تمہیں شفا عطا فرمائیے، اللہ کے نام کے ساتھ میں تم پر دم کرتا ہوں۔ یہ دعا صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ میں منقول ہے۔ یہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا دم ہے اور ان کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بھی دم کیجیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی دم کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک دعاؤں کی برکت سے ہم سب کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔